وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی 154 نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 165 نمبر آیت مبارکہ پہ سورہ انعام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم پڑھ آئے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی تھی یا مدنی؟ یہ مکی سورہ مبارکہ تھی، اور ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کو نیا دوست ہو اس کے لیے کہ جو سورت کسی نام پہ ہوتی ہے وہ عمومی طور پر مکی سورت ہوتی ہے، مدنی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو کسی چیز کے نام پر ہو وہ مکی صورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اہل مکہ کو ریئلائز کروا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری تخلیق شدہ ہیں، لہذا ان کے اوپر ایمان لاؤ اور ان کے ساتھ تمہارا تعلق مخلوق والا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کا نام سورہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اہل مکہ جن جانوروں کو خود حرام قرار دے دیتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو حلال قرار دیا تھا، ان کی زیادہ تر ڈیبیٹ ہے، کم از کم 35 آیات مبارکہ اس موضوع پہ مشتمل ہیں، اس وجہ سے پوری سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ انعام۔ لیکن جدید سائنسز میں اب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلت اور حرمت کی جو بحث ہے وہ اس سورت کے اندر موجود ہے، اور ہمارے جتنے بھی نظام ہیں، خواہ وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، وہ حلت اور حرمت کا کسی چیز کے لیے فیصلے کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ جیسے کسی چیز کو حلال قرار دینا ڈیموکریسی کے آج جمہوری دور میں جائز ہے کہ 100 میں سے 51 بندے جو کہہ دیں وہ اصول بن جائے گا، خواہ وہ فطرت انسانی کے ہی کیوں نہ خلاف۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ جمہوری دور ہے اور جمہوری دور کے تقاضے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ حلت اور حرمت کی فائنل اتھارٹی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ یہ لب لباب ہے اس آیت مبارکہ کا، اور اللہ بتلا رہا ہے اہل مکہ کو کہ تمہارے بتوں کے پاس یا تمہاری اپنی خواہشات جو ہیں وہ کسی چیز حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، میں سیکوینس قائم کرنے لگا ہوں کہ 9 احکامات اللہ نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ اللہ اہل مکہ کو فرما رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جس کو چاہو حلال کو حرام قرار دے دیتے ہو، کہ جن کو میں نے حرام کیا ہے ان کو تم پوچھتے نہیں۔ اللہ کیا حرام ہے؟ فرمایا میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو، یہ میں نے تمہیں کہا ہے، اس کو مانتے نہیں ہو، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال حرام قرار دے دیتے ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ میں نے تمہیں کہا ہے، یہ مانتے کوئی نہیں ہو۔ اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ میں نے تمہیں کہا ہے، اس کے باوجود بھی تمہارا وتیرہ یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو۔ اور بے حیائی اور برائی کے قریب نہ جاؤ، یہ میں نے کہا ہے، حالانکہ تم جاتے ہو۔ کیا کرتے تھے مکی لوگ مشرک کہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ اللہ فرما رہے جو میں کہتا ہوں وہ مانتے نہیں ہو، جو تمہاری اپنی مرضی آئے تو جو مرضی ہے تم فیصلے کر لو۔ یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہمارے آئی دور کے لیے بھی ہیں۔ بچے نظریاتی طور پر تباہ ہو گئے، بے حیائی ہمارے گھروں میں میڈیا کی شکل میں در آئی، قتل و غارت عام ہو گیا، مال لوٹنا لوگوں کا یہ ہمارا وتیرہ بن گیا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں سابقہ آیات میں بیان فرمائیں۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی۔ وہ بات کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل مکہ یہ کہتے کہ اگر ہمارے پاس کتاب نہ آئے تو ہمارے لیے تو عذر ہے، ہم عذر قیامت والے دن پیش کریں گے کہ ہمارے پاس تو کتاب آئی ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے یہ بات نہیں، میں نے پہلے نبیوں اور ان کے ماننے والوں کو بھی احکامات دیے ہیں اور تمہیں بھی احکامات عطا کر دیے۔ یہاں آج کی 2 آیات میں کمپیریٹیو سٹڈی ہماری جو تقابل ادیان ہے کہ اس کے طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے تورات کا بھی ذکر فرمایا اور قرآن کا بھی ذکر فرمایا، دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات بیان فرمائی۔ تو تقابل ادیان میں یہی ہوتا ہے، چیزوں کو کمپیریٹیولی ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ثم آتینا، ثم پھر آتینا ہم نے عطا فرمائی موسیٰ جناب موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات ان کو عطا فرما دی، اور اس کی خصوصیات کتنی ہیں؟ نمبر 1 تماماً
علی الذی احسن، تماماً یہ اتمام حجت تھی، یہ جو کتاب ہم نے ان کو عطا کی یہ اتمام حجت تھی تاکہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے اپنی نعمت اور اپنے احکامات۔ کس بندے پر؟ علی الذی احسن، اللہ پر، الذی جو یا جس نے، احسن نیک عمل کیا، جس نے نیک عمل کی اللہ اس کے لیے حجت کو تمام کر دے۔ اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی اللہ خصوصیت بیان فرما رہا ہے تماماً، تاکہ اس کو پورا کر دے، مکمل ہے۔ اور وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، واو کا معنی، اور تفصیلاً تاکہ تفصیل کر دے یہ کتاب، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز کی، وَهُدًى اور یہ باعث ہدایت بھی تھی، وَرَحْمَةً اور یہ باعث رحمت بھی تھی، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور انہیں یہ کتاب دی کیوں؟ لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، ہاں با کا معنی ساتھ، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، ربہم اپنے رب کے ساتھ، تاکہ ان کی اپنے رب کے ساتھ جو ملاقات ہے اس بات کے اوپر یؤمنون وہ ایمان لے آئے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیوائن ریلیجن جتنے بھی ہیں، خواہ یہودیت ہو، خواہ عیسائیت ہو، خواہ اسلام ہو، ان کے نزدیک تصور آخرت ہے۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کے نزدیک تصور آخرت نہیں، وہ اپنی میت کو جلاتے ہیں اور ان کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، اب اس کے بعد کب اٹھنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شاید آنے والے خدشات سے مرنے کے بعد بچانے کے لیے پہلے اپنی میت کو کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں بہاتے ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی باقی بچے ہی نہ کہ جس میں انسان کے دوبارہ اٹھنے کا تصور ہے۔ لیکن ڈیوائن ریلیجن، الہامی مذاہب جو پیغام ربانی کے متحمل ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور تصور آخرت ہے۔ لیکن میں اور آپ اور ہمارے بچے تو بیچارے لٹک گئے، ہینگ ہو گئے کہ فلمیں ڈرامے دیکھی بھارت کے اور تصور آخرت ہمارا تھا، ان کی تہذیب کے ساتھ رہ رہے کہ ہمیں بھی آخرت بھول گئی۔ آخرت پہ ایمان بھی ہے، تیاری کے لیے کوئی پیرامیٹرز کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں سے حضرت موسیٰ کی کتاب کی کتنی صفات بیان کرائیں؟ تماماً، وتفصیلاً 2، اور ہدن 3، ورحمہ 4۔ لیکن کیا آج بھی وہ تورات یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتی ہے؟ کیوں؟ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن آ گیا تو باقی ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اب اس میں ہدایت کی بات نہیں ہے، اس میں رحمت کی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو تو انہوں نے موڈیفائی کر دیا، اس کے اندر انہوں نے ایڈیٹنگ کر لی، اور انہوں نے اس کے اندر ترامیم کرنے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد اس کو آسمانی چھوڑا ہی نہیں۔ لہذا یہ دو پہلو مد نظر رہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، سابقہ نبیوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن وہ اپنے وقت کی سچی کتابیں تھیں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ وہ آج سچی نہیں ہے، کیوں؟ کہ انہوں نے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر دی۔ اب تقابل ادیان کی طرف اگر قرآن پڑھے تو دیکھیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وہ کتاب تھی تورات، اب یہ کتاب بھی دیکھو اہل مکہ، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہو گیا تھا، تمہارے لیے بھی ہدایت کا سامان میں نے کر دیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، واو کا معنی، اور ہاذا، یہ ہاذا ہے کیا؟ یہ اس میں اشارہ ہے، اور ٹوٹل اس میں اشارہ کتنے ہیں؟ 6، اور 1 6، اور 6 قریب کے لیے اور 6 بعید کے لیے۔ قریب کے لیے 3 مذکر 3 مؤنث، اور بعید کے لیے بھی 3 مذکر 3 مؤنث۔ وَهَذَا كِتَابٌ، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ ہے کیا؟ مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ بہت مبارک کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فا کا معنی پس، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، فا کا معنی پس، اتبعو فعل امر جمع کا صیغہ ہے، ہو پروناؤن ہے جو ناؤن کی طرف لوٹ رہا ہے، کتاب کی طرف۔ فَاتَّبِعُوهُ اس بابرکت کتاب کی پیروی کرو، اور وَاتَّقُوا اور اللہ ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو سینس ہے، ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ اتنی مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے کہ میں نے اس کو بھیج کر اپنا اتمام حجت کر دیا ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ یہود و نصارہ پہ کتابیں آئی تھی، اگر ہمارے اوپر آتی تو ہم بھی اس کو پڑھتے اور مانتے، تو یہ تمہارا اب ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے اگلی دونوں آیات میں کی ہیں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اتمام حجت ہو گئی، پڑھتے اس کو ہو نہیں،
حلت اور حرمت کے اپنے فلسفے چھوڑتے رہتے ہو، لیکن ہم نے تمہارے اوپر کتاب بھیج دی ہے، کیوں؟ ان تقولو، تم یہ نہ کہو، ان تقولو، تم یہ نہ کہو۔ حروف نواصبہ ہم نے پڑھے، نواسب جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو، ان، لن، کے، ایزن، اس کی عموماً بات یا میں نہیں کرتا، تھوڑا سا وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو وہ مضارع کو منفی کے معنوں میں کر دیتے ہیں۔ ان تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہو، ان تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہو۔ یہ اصل میں لفظ تھا تقولون، لیکن ان کی وجہ سے نون گر گیا، تو اس کے لفظوں میں بھی تبدیلی ہو گئی، معنی میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ہم نے اتار دیا اس کتاب کو تاکہ ان تقولو، تم یہ نہ کہو کہ انما انزل الکتاب، انما بے شک انزل، نازل کی گئی، الکتاب، کتاب یعنی تورات، زبور اور انجیل وغیرہ، علی طائفتین، علی کا معنی پر، طائفتین دو گروہوں پر۔ وہ دو گروہ کون تھے؟ ایک یہودی اور دوسرے عیسائی، تاکہ تمہارا یہ ایکسکیوز ختم ہو جائے کہ جو دو گروہ ہیں صرف ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، من قبل نا، من کا معنی سے، قبل پہلے، نا ہم سے پہلے جو نازل کی گئی، یہ تمہارا ایکسکیوز نہ رہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور تم یہ نہ کہتے پھرو کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو بالکل بے خبر تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے، ہم نے اتمام حجت کر دیا۔ اس کی درس و تدریس سے تم کل یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہم نے اتمام حجت کر دیا، تمہیں کتاب لا ریب دے دی۔ او تقولو، اور تمہیں اس لیے بھی یہ کتاب ہدایت قرآن ہم نے دی کہ او تقولو، تم یہ نہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یعنی انسان جب وہ اپنی ان چیزوں پہ آتا ہے، بڑی بڑی چھوڑنے پہ، تو یہ بھی کہتا ہے یار یہ کام اگر مجھے دے دیتے تو میں بڑے کمال طریقے سے اس کو کرتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا، اب تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے، لیکن کل تم یہ نہ کہنا کہ اگر کتاب ہمیں کو مل گئی ہوتی تو ہم بھی اس کو پڑھتے، سیکھتے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے۔ اللہ فرما رہے اب پڑھی ہے، اس کو پڑھو، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ او تقولو، ہم نے تمہیں کتاب اس لیے دی کہ تم یہ نہ کہو، لو اگر، انا بے شک ہم، انزلہ اتاری جاتی اور اتاری گئی، علینا ہمارے اوپر، اگر یہ کتاب ہمارے اوپر اتاری جاتی تو لکننا، لام کا معنی البتہ تاکید کے لیے ہے، کننا ہم سارے کے سارے ہو جاتے، اہدا منہم، اہدا زیادہ ہدایت والے، منہم ان میں سے۔ اللہ فرما رہا ہے اے اہل مکہ، یہ کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، حلت اور حرمت کے تم اپنی لاجکس بیان کرتے ہو، اس کو پڑھو۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی جیسے یہود و نصارہ کے پاس آئی ہے، اور کل یہ بھی نہ کہنا کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم ان سے بڑھ کر اس پہ عمل کرتے، ہم بہت بڑی ہدایت کے طلبگار تھے تو ہم ہدایت پہ چلتے۔ کل بات نہیں ہوگی، آج اس بات کو کرو، تمہارے پاس چیزیں آ چکی ہیں۔ اللہ پھر اس کو ریپیٹ فرما رہا ہے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، فَقَدْ جَاءَكُمْ فَاکمن، پس قد تحقیق بے شک، جاءکم آئی تمہارے پاس، آ گئیں تمہارے پاس، بینہ روشن دلیلیں، بینہ کی جمع بینات، تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی، مر ربکم تمہارے رب۔ یہ اب قرآن کے نام ہیں، قرآن کے علاوہ قرآن کے اندر قرآن کے بہت سارے نام موجود ہیں۔ آپ نے دو تین پڑھ بھی لیے، قرآن کو قرآن کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ مبارکن، جو آج ہم نے پڑھا، قرآن کا نام کیا ہے؟ مبارکن۔ دوسرا قرآن کا نام ہے بینہ، تمہارے پاس آ چکی واضح دلیل، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن کا آج کا پڑھا گیا تیسرا چوتھا نام وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ہدن بھی قرآن مجید کا نام ہے۔ اور قرآن کے 55 نام تقریباً قرآن کے اندر موجود ہیں جو قرآن لفظ قرآن کے علاوہ ہیں۔ ورحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے۔ دیکھیں یہ کتاب رحمت بھی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب روشن دلیل بھی ہے، یہ کتاب مبارک بھی ہے۔ اور اگر ہم پھر بھی کہیں کہ ہماری نسل خراب ہو گئی تو شاید ایک ایسا ایکسکیوز ہے جو ایک دانش مند آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتاب مبارک بھی ہے، کتاب ہدایت والی بھی ہے، کتاب روشن بھی ہے، کتاب برکتوں والی بھی ہے، رحمت والی بھی ہے۔ معاشرہ پھر بھی تباہ ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ اس کتاب کے قریب نہیں ہے، اس کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ اگر تعلق ہو تو وہ معاشرہ کتنا مبارک معاشرہ تھا جس کے اندر صحابہ اکرام تھے اور مسلمانوں کا دور عروج تھا، وہ صرف اور صرف برکتیں، رحمتیں، قرآن کی رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ سمجھے قرآن تو ایک بوسٹر ہے جو سگنل فراہم کر رہا ہے، جو لینا چاہے جی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔
لیکن اب کوئی اپنی ڈیوائس ہی تیار نہ کرے اس کے لیے، اس کو سگنل کہاں سے ملیں گے؟ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، شاید یہ اس کا مصداق میں اور آپ بھی ہیں۔ فمن ازلم، فا کا معنی بس، من ازلم انٹروگیٹو سینس ہے، بھئی کون ہے اس سے زیادہ ظالم، ممن، من کا معنی سے، من کا معنی جو یا جس نے، کذب جھٹلایا، کون اس سے زیادہ ظالم ہے جس نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں؟ ہماری معیشت سود پہ مشتمل ہے، اللہ نے قرآن کی کتنی آیات میں سود کی حرمت فرما دی، اور یہ کہا ہے کہ سودی کاروبار اور سودی معاملہ کس کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اپنے سیلف آرگنائزڈ موڈیفائڈ سسٹم کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، واو کا معنی، اور صَدَفَ منہ پھیرا، عَنْهَا اس سے، کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ کو پھیرتا ہے۔ اور سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، اللہ فرما رہے کوئی بات نہیں، ٹھہرو، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وقت آنے والا ہے جب تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ سَنَجْزِي، سین کا معنی ان قریب، سین کا معنی بہت جلد، ان قریب، نجزی ہم سزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون جو منہ موڑتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، کیسا ہم ان کو سزا دیں گے، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے، سوء العذاب، سخت اور برا عذاب، سخت اور برا عذاب ہم ان کو چکھائیں گے، ہم ان کو جزا دیں گے، لیکن یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہوگا بلکہ بما کانوا یصدفون، ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بما کانوا با سبب کے لیے ہے، ما جو کانوا یصدفون، یہ ٹینس کون سا ہے؟ کانوا یصدفون، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، کیونکہ کانا بھی تبدیل ہوا اور یصدف فعل مضارع بھی تبدیل ہوا، یہ اس کا واحد کا صیغہ تھا، کانا یصدف، وہ ایک منہ پھیرا کرتا تھا، اور کانا یصدفان، اور سب کے لیے کانوا یصدفون، بوجہ اس کے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون، یہ بڑا دھمکی آمیز جملہ ہے، قل انتظروا، قل انتظروا وَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ میں اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ هل ينظرون، بھئی اہل مکہ مانتے ہو نہیں میرے نبی کی، میری یہ مبارک کتاب تمہارے پاس ہے، اس کے اوپر ایمان لاتے نہیں ہو۔ مکی دور کے 13 سالوں میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 100 سے بھی کم۔ 13 سالوں میں، ایک سال میں 355 دن ہے قمری اعتبار سے، 13 سالوں کی محنت شاقہ، اللہ کے نبی کا ایک ایک لمحہ، قیمتی ترین وقت دنیا کے قیمتی ترین انسان کا 13 سال صرف ہوئے اور 100 سے بھی کم لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب اللہ فرما رہے تم ایمان تو لاتے نہیں ہو، کب ایمان لاؤ گے؟ یہ دیکھیں اب وہ انداز ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے سے اپناتا ہے، یہ کب ایمان لاؤ گے؟ کب؟ بیٹا پڑھتا نہیں ہے، لوفر ہو گیا، باپ بار بار سمجھاتا ہے، اچھا آخر میں باپ یہ کہتا ہے بیٹا اب کب کتاب کھول کے پڑھو گے؟ کب؟ جب امتحان تو تمہارے سر پہ آ گیا ہے، اب کب پڑھو گے؟ یہ سینس اللہ یہاں پر اپنا رہا ہے۔ هل ينظرون، کس کی انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو ہے مکی لوگ ہیں، یہ جو منکر ہیں قرآن کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ تمہارے پاس فرشتے آ جائیں، اب ان کے پاس اب کوئی فرشتے آ جائیں تب یہ بات مانیں گے۔ یعنی وہ انداز ہے جو ایک تنقیدی انداز بھی ہے اور لاجواب کر دینے والا انداز بھی ہے۔ اب اس فرشتے سے مراد کیا ہے؟ کہ قیامت والا فرشتہ آ جائے، جس نے سور پھونکنا ہے جناب اسرافیل، وہ آ جائیں، یا اسرائیل تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، تب بات کو مانو گے، اس سے پہلے تم نے بات نہیں مانی۔ او یاتی ربک، او کا معنی یاتی، خود آ جائے، ربو کا تیرا رب، محبوب ملائکہ آ جائیں تب مانیں گے، یا محبوب آپ کا رب آ جائے تو پھر بات مانیں گے۔ تیسری علامت او یاتی بعض آیات ربک، او کا معنی یاتی آ جائے، بعض آیات ربک، آپ کے رب کی جو آیات اور نشانیاں ہیں وہ آ جائیں۔ وہ کیا ہیں؟
وہ علامات قیامت ہیں. ایک تو علامات قیامت صغرا ہیں، چھوٹی چھوٹی علامات، جیسے زلزلے آنا، زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، بے حیائی بڑھ جانا، اولادوں کا نافرمان ہو جانا. ایک ہے علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامات، دھوئیں کا نکلنا، دجال کا آنا، جناب امام مہدی کا تشریف لانا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا. یہ ساری علامات وہ ہیں جو علامات کبریٰ ہیں. اللہ فرما رہا ہے فرشتے آئیں گے تو یہ بات مانیں گے، یا آپ کا رب خود آ جائے تو مانیں گے، اور یاتی یا بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض آیات آ جائیں، نشانیاں آ جائیں. تو وہ علامات قیامت ہیں. اللہ کے نبی نے احادیث میں ان کو تفصیلاً بیان کر دیا. یوم یاتی بعض آیات ربک کا اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں کہ بے شک اس دن بھی یہ مان لیں جس دن علامات قیامت واضح ہو جائیں، لیکن اس دن ان کے ماننے کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ اس پوری 2.5 لائنوں کا خلاصہ ہے. او یاتی، او کا معنی یوم، جس روز، یاتی آئے گی، بعض آیات ربک، آپ کے رب کی بعض آیات نشانیاں جس دن آ جائیں گی، اس دن کے انتظار میں یہ بیٹھے ہیں کہ ہم پھر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ فرما رہے لا ینفع نفسا ایمانہا، لا ینفع، نفع نہیں دے گا، نفسا کسی نفس کو بھی، ایمانہا ان کا ایمان لانا کسی نفس کو اس دن فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، لم تکن جو نہیں، آمنت ایمان لایا، لم تکن آمنت جو ایمان نہیں لایا، من قبل اس سے پہلے، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اس وقت ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جب شیر بھی بوڑھا ہو جائے جنگل میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے بھئی سارے جانور پھرتے رہو، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. یہ عاجزی، یہ انکساری اس کے عروج کے وقت کی در تھی. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کسی نے لکھا ہے فارسی کے شاعر نے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے، ورنہ جب آخری عمر آتی ہے تو شیر بھی بیٹھ جاتا ہے، جنگل کا بادشاہ، بھائی سارے جانور چلو پھرو، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، تم سارے میرے قریبی دوست ہو، میرا تمہارے ساتھ کیا دشمنی والا تعلق ہے. تو یہ اللہ فرما رہے جب ایمان لانے کی باری تھی تو تم لاتے نہیں تھے، کہتے تھے فلاں جانور حرام ہے، فلاں بات ٹھیک ہے، فلاں بات ٹھیک نہیں ہے. بھائی نبی آنا ہی تھا تو کسی امیر گھرانے میں آ جاتا. کوئی عبداللہ کے گھر کسی یتیم کا معاذ اللہ نبی بننا، یہ کہاں کی دانشمندی ہے. اگر نبی بننا ہوتا تو کوئی طائف کی وادی کا سردار نبی بن جاتا. اللہ فرما رہا ہے یہ باتیں اب اس وقت تم نے کر لیں، اب تمہارا جو ریوائیول ہے وہ پاسبل نہیں ہے. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یعنی اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. او کسبت، یا نہیں کمائی تھی، فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان کے ساتھ اس نے کوئی نیکی اس سے پہلے، اگر نہیں کمائی اب اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اگلا جملہ ہے جی، اس کو مزے لے کر بھی پڑھیں اور دل دہل بھی جاتا ہے. قل انتظروا انا منتظرون. قل محبوب ان کو فرما دیجئے، انتظروا انتظار کرو، ان کو کہو کہ محبوب انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تم بھی انتظار کرو اس گھڑی کا جب تمہیں لٹکا دیا جائے گا اور تمہیں شدید عذاب دیا جائے گا. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. یہ کتنی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کے لیے وقت ہو لیکن اللہ کے نظام کے لیے وقت نہ ہو. یہ ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب نظام کو اڈاپٹ کرنے کا وقت ہے. وہ نظام کیا ہے؟ میں اور آپ پی ایم تو تبدیل نہیں کر سکتے کہ ہم اس مسجد سے نکلیں اور پرائم منسٹر تبدیل کر لیں یا آئین پاکستان کو تبدیل کر لیں، لیکن ہم اپنا جہاں کے ہم پرائم منسٹر ہیں ہم اس سسٹم کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ہم کہاں کے پرائم منسٹر ہیں؟ جن کا اللہ نے ہمیں پی ایم بنایا، جن کا اللہ نے ہمیں سی ایم بنایا. اور وہ کون ہے؟ وہ آپ کی فیملی ہے. کم از کم اپنی فیملی میں یہ مبارک باتیں اور رحمت اور ہدایت کی باتیں ہم شروع کر دیں تو شاید یہ تھوڑا تھوڑا انقلاب آگے معاشرے میں چل پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنا فضل فرمائے اور امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرمائے.